بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ دور جس میں اور آپ جی رہے ہیں اپنی قدروں کے لحاظ سے فریڈم آف اسپیچ یعنی اظہار رائے کی آزادی کا دور ہے۔ عہد عتیق کے بعد مڈل ایجز میں کلیسا اور حکمران کا ایک جبر تھا جس نے انسانیت کا اتنا عظیم شرف سلب کیا ہوا تھا۔ اس وقت کلیسا اور بادشاہ کے نظریات سے اختلاف کرنا انتہائی کربناک موت کو دعوت دینا تھا، لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 1000 سالہ شب ظلمت کی بھی بالآخر سحر ہوئی اور یورپ میں رینائسنس اور ریفارمیشن کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں شخصی آزادی کو فروغ حاصل ہوا اور انسانیت 21ویں صدی کے اس موڑ پر آ گئی جہاں ہر شخص اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کر صدیوں سے اسٹیبلشڈ افکار کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، خدا نے اس دنیا کی تخلیق ایسے اصول پر فرمائی ہے کہ یہاں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی اس کے لازمے کے طور پر چلا آتا ہے۔ جیسے دنیا میں دواؤں کی بہتات ہوئی تو قسم قسم کی بیماریوں نے انسانیت کو جکڑ لیا، گاڑیوں کی ایجادات ہوئی تو حادثات بڑھنے لگے، اسی طرح شخصی آزادی کا فروغ بھی انسانیت پر خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، جس کا اگر پوری ہونسٹی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ٹروتھ سیکنگ کا بہت بڑا ٹول بن سکتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، لوگ گڑ کو ایون میں بدل دیتے ہیں اور رحمت کو زحمت بنا لیتے ہیں، لہٰذا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی قدر کو زیادہ تر لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے تعصبات کے لیے غلط استعمال کیا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت دنیا بھر میں بڑھتا ہوا اسلام فوبیا ہے، جہاں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کی شبیہ بگاڑ کر اس پر لعن طعن کیا جا رہا ہے اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ اس مہذب دنیا میں اسلام ہی تمام فسادات کی جڑ ہے۔ دنیا کے ریلیجیس میپ پر سے اگر اس کا صفایا ہو جائے تو دنیا سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ چنانچہ اسلام کی متعدد تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور اسی کی آڑ میں کہیں قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور کہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پورا منظرنامہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو درمیان میں لا کر ایک خاص ریلیجن اور اس کے ماننے والوں سے ذاتی پرخاش نکالی جا رہی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس صورتحال سے نہ مایوس ہوں نہ سیخ پا، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رد عمل بھی اسلام کو نقصان پہنچا دے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے تمام مسلک و فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر دین اسلام کے دفاع کے لیے متحد ہونا چاہیے اور دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلام و فوبیا کا جواب خالص علم و اخلاق کے مسلم اصولوں کے مطابق دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔